آپ شارٹ نوٹس پہ اور ہماری دعوت پہ یہاں پہ آئے. 2 کیسز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو میڈیا پہ ہم ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے. ایک ہمارا کیس ہے جو پچھلے دنوں میں ہم نے مقدمہ درج کیا ہے 9C میں. اس میں ہم نے 2 کلو کے قریب جو ہے ہیروئن برآمد کی ہے ملزمان سے، اور مقدمہ بھی درج ہوا ہے. SHO ارجا زاہد عباسی نے ملزمان کو پکڑا، اور ایک ملزم جو ہے وہ راولپنڈی کا ہے، 2 لوگ جو ہیں وہ حویلی کے ہیں. ان سے 2 کلو کے قریب جو ہے ہیروئن برآمد ہوئی ہے، جس کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں روپے ہے. یہ ایک پورا گینگ ہے جو انٹرنیشنلی آپریٹ کرتا ہے اور ہمارے معصوم لوگوں کو ورغلا پھسلا کر ان کو مس یوز کرتا ہے، اور اپنے جو ان کے نارکو سمگلنگ کے معاملات ہیں ان میں الجھا کر پیسوں کے عوض ہمارے غریب لوگوں کو بیچ میں الجھاتے ہیں، اور اپنا یہ جو نارکو بزنس ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ کر رہے ہیں. یہ پورا ایک گینگ ہے. ان کی کڑیاں جو ہے وہ مختلف ضلعوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس لیے جب ہم نے ان کو گرفتار کیا تو ہم صرف باغ تک نہ رکے، بلکہ باقی ضلعوں میں بھی ہم نے جا کے ریڈز کیا. ہمارے ایک ریڈ میں ہمیں کامیابی ہوئی کہ پنڈی کا جو بندہ تھا، جو ان کا مین سورس تھا، جو ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں اور ان کے پیسے لے کے لالچ کے ذریعے جو ہے یہ کام کرتے ہیں اور اس کو LOC سے اس طرف لے کے جاتے ہیں، اور ہمارے ملک کا نام خراب ہوتا ہے، اور جب ہمارا کوئی بندہ وہاں پہ مارا جاتا ہے تو اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو ان کو بھی ہم نے جیلم حویلی کے اندر بھی ہم نے ایک پورا آپریشن کیا، وہاں سے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم پورا فوکس کر رہے ہیں کہ اس میں مزید ہمیں ریکوری جو ہے وہ ہوگی. یہ تو زیرو ٹالرنس والی پالیسی ہے. یہ تو ایک کیس ہے. اس کے علاوہ پچھلے 2 ماہ کے اندر نارکو کے ہم نے جو ہے ضلع بھر کے اندر 16 مقدمات درج کیے ہیں، جس میں تقریباً 3 کلو سے زیادہ جو ہے وہ چرس برآمد ہوئی، اور اسی طرح سے یہ والے 2 کلو جو ہے ہیروئن برآمد ہم نے کی ہے. یہ بالکل زیرو ٹالرنس کی پالیسی پہ چل رہے ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے، اور DC صاحب کی بالکل سپورٹ مجھے اس میں حاصل ہے. میں پہلے بھی جدھر رہا ہوں اسی دعوے کے ساتھ رہا ہوں کہ جدھر میں ہوں تو وہاں پہ پاؤڈر نہیں بک سکتا، چرس نہیں بک سکتی، منشیات نہیں بک سکتی. اگر منشیات بک رہی ہے تو پھر میرا وہاں پہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں پہ میں ہوں انشاءاللہ یہ جو ہماری نسلوں کو خراب کرتے ہیں، ہمارے ینگ بچوں کو اس دگر پر لگاتے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم کیفر کردار تک بنائیں اور ایسی ایگزامپل سیٹ کریں گے کہ یہ ہماری سوسائٹی کے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ اس طرح کا کام نہ کر سکیں. ایک یہ معاملہ ہوا. دوسرا ایک امپورٹنٹ کیس ہے جس پہ ہماری پولیس نے بڑی ورکنگ کی ہے. اشتیاق ہمارا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، از اے ونڈرفل آفیسر. جس طریقے سے یہ ورکنگ ہوئی ہے، ہماری جوریسڈکشن سے باہر نکل کر اسلام آباد کی حدود میں جا کر آپریشن کیا گیا. اس کی جو مزاحمت ہوئی، ہماری پولیس پہ لوگوں نے حملہ کیا، اس کے باوجود یہ ڈٹے رہے، اور ایک پوری جو 8 مہینے پہلے یہاں سے ایک سوزوکی جو چوری ہوئی تھی اس کو برآمد کر کے لائے. وہ کیسے معاملہ ہوا وہ بھی میں آپ کے نوٹس میں لاتا ہوں. یہ بیسیکلی حویلی کا ایک بہت بڑا ڈکیت ہے، جس میں اسلام آباد کی حدود کے اندر 10 مقدمات درج ہیں چوری کے اور منشیات کے. مقصود عزیز اس کا نام ہے. وہ یہ کرتا تھا کہ یہ تو صرف اسلام آباد کی حدود کے میں مقدمات آپ کو بتا رہا ہوں، KPK کے اندر اور پنجاب کے اندر اس کا ریکارڈ جو ہے وہ 20 مقدمات سے بھی اوپر ہے. چوری کے مقدمات ہیں سارے کے سارے. وہ کیا کرتا تھا، وہ مختلف لوگوں کے، سیاسی لوگوں کے ڈیروں پہ، اور یہ جو ہمارے باقی جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے ڈیروں پہ رہ کے یہ بھتہ خوری کرنا، بدماشی کرنا، قبضہ کرنا، گاڑیاں چوری کرنا، موٹر سائیکل چوری کرنا، یہ وہ لوگ ہیں. یہ اسلام آباد کے اندر یہ کرمنلز تھے. ہم نے ان پہ ورکنگ کی، چونکہ ہمارے پاس ایک مقدمہ درج تھا. اس مقدمے کی پوری انویسٹیگیشن کرتے ہوئے، انٹیلیجنس بیسڈ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے جب ہمیں لیڈ ملی تو ہم نے اسلام آباد کے اندر آپریشن کیا. 2 لوگوں کو ہم نے جب گرفتار کیا تو وہاں سے جو خوفناک انکشافات ہمارے سامنے آئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مقصود عزیز جو حویلی کا رہنے والا ہے، اس نے ہائر کر کے کرمنلز کو یہاں پہ لا کے مختلف جگہوں سے موٹر سائیکل چوری کیے، اور وہ جو ہم نے ملزم پکڑا ہوا ہے اس کے انکشاف کے بگول ابھی تک جو ہے جو ہماری انٹیروگیشن میں چیزیں سامنے آئی ہیں، 22 موٹر سائیکل جو ہے وہ اس نے اس ریجن سے چوری کی ہیں، جس میں 12 موٹر سائیکل باغ کے ہیں، کچھ راولا کوٹ کے ہیں، کچھ تتا پانی سے چوری ہوئے ہیں، کچھ پلندری سے چوری ہوئی ہیں. 3 گاڑیوں کا انکشاف اس نے کی ہے. ایک گاڑی جو مولانا صاحب کی تھی وہ ہم نے ریکور کر لی الحمدللہ. اب یہ کرتے کیا ہیں کہ یہاں سے موٹر سائیکل چوری کیا، اب جو بندہ باہر سے ہائر کر کے اس نے لایا ہوا کرمنل ہے، اس کو یہاں کی زمین کا پتہ نہیں، یہاں کے راستوں کا پتہ نہیں، چونکہ وہ اس کے ایک موٹر سائیکل چوری کرنے کے عوض 5000 روپیہ لیتا تھا، ڈرائیونگ کرتا تھا، اور وہ جو بندہ اس کو آپریٹ کر رہا تھا وہ حویلی کا تھا. اس کے پیچھے بھی ہم انشاءاللہ جلد اس کو پکڑیں گے، اور یہ تمام کے تمام موٹر سائیکل ہم برآمد کریں گے اس سے. یہاں سے موٹر سائیکل چوری ہوتا ہے،
اس کو پنڈی لے جایا جاتا ہے, اس کے چیسز نمبر کو اڑایا جاتا ہے, اس کے انجن نمبر کو اڑایا جاتا ہے, وہاں سے وہ موٹر سائیکل جو ہے وہ حویلی کے اندر لایا جاتا ہے اور سستے داموں لوگوں کو بیچ دیا ہے. غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سستا مل رہا ہے تو وہ موٹر سائیکل خرید لیتے ہیں. اب یہ جتنے چوری شدہ موٹر سائیکل ہیں, جن کی ابھی تک انکشافات کے بقول 22 موٹر سائیکل ہیں, ان کے چیسز نمبر کو تبدیل کر کے سستے داموں حویلی کے اندر بیچا گیا ہے. تو اس آپ کے چینل کے توسط سے جو لوگ بھی ہماری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں, اور جو میں پیغام ان لوگوں کو دے رہا ہوں, جن لوگوں نے اس طرح سے موٹر سائیکل خریدے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کو پکڑیں, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ خود سرنڈر کریں اور آپ ہمیں آ کر خود بتائیں کہ ہم نے اس ملزم سے یہ موٹر سائیکل خریدا تھا, سستے داموں خریدا تھا. اگر آپ ہمیں بتا دیں گے تو ہم آپ کو فیور کریں گے, ہم آپ کے اوپر 411 کی کاروائی نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم آپ پر تک پہنچے, اور ہم پہنچیں گے ڈیفینیٹلی, اگر ہم اسلام آباد تک پہنچے ہیں تو حویلی تک پہنچنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہم وہ تمام کے تمام موٹر سائیکل جو یہاں سے چوری ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کے, ہم ان کی رکھوالی کرنا جانتے ہیں, یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور ہم کریں گے وہ ڈیوٹی. تو تمام جو وہاں پہ اگر کوئی سن رہا ہے, جس تک یہ میڈیا کے ذریعے آواز جا رہی ہے, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر ہم پہنچیں گے تو سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی, اگر آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم آپ کو اس کو ڈیفرنٹلی ہینڈل کریں گے. وہ سارے کے سارے موٹر سائیکل حویلی کے اندر بیچے گئے, اس کے پیچھے ہم نے کل بھی اپنی ٹیم کو روانہ کیا ہے, آج بھی ہم جائیں گے, ہو سکتا ہے میں خود بھی وہاں پہ آپریشن کروں جا کے, اور جتنے موٹر سائیکل ہیں جن کے چیسز نمبر نہیں ہے, انجن نمبر نہیں ہے, اور سستے داموں بیچے گئے ہیں, یہاں سے چوری کر کے پنڈی میں لے جا کر اور ان کو یہاں پہ لا کر بیچا گیا ہے, انشاءاللہ وہ ان تمام موٹر سائیکلز کو ہم ریکور کریں گے. یہ دو ہمارے بڑے کیسز تھے. اس کیس میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ اشتیاق ہمارا, شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ عہدے کے لحاظ سے لوگ جانے جاتے ہیں, عہدوں سے نہیں لوگ پہچانے جاتے, لوگ اپنے کام سے جانے جاتے ہیں. یہ جو اس نے کام کیا ہے, یہ اس نے دلیری, بہادری, 8 مہینے پہلے چوری شدہ گاڑی, یہ اس کے مالک بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ سے بات کریں گے, ان سے بھی پوچھیے گا کہ کس طریقے سے اسلام آباد کے اندر آپریشن کرنا آسان کام نہیں ہے, ٹیریٹری ہماری نہیں ہے, جورسڈکشن ہماری نہیں ہے, پھر وہاں پہ یہ کرمنلز ہیں, ناؤن کرمنلز ہیں, ایک پہ 5 مقدمے, ایک پہ 10 مقدمے اور ایک پہ 20 مقدمے, یہ وہاں کے کرمنلز ہیں, ان کی عدالتوں کے اشتہاری ہیں, ان کو پکڑ کر باغ میں لانا, دس از ناٹ سم تھنگ ایزی, یہ آسان کام نہیں تھا. اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی دی اور اللہ کا بڑا کرم ہے. باقی چھوٹی موٹی جو وارداتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں, ہم نے پیٹرولنگ کا نظام بڑھایا ہے, اور عدالتوں کے اندر جو ہے ہماری پروسیکیوشن کا نظام, اس کو ہم نے بہت ٹائٹ کیا ہے. چونکہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ پروسیکیوٹر ان چیف ہیں, ہماری اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ ڈسکشنز ہوتی ہیں اور پراپر ہم نے ٹائٹ کیا ہوا ہے. وہ بھی ڈیٹا میں آپ کو پرووائڈ کروں گا کہ کس طریقے سے ہماری پروسیکیوشن جو ہے وہ افیکٹولی کام کر رہی ہے. تقریباً 112 کیسز ہیں اس سال کے جس میں ہم سزائیں کروا چکے ہیں, اور 512 ٹوٹل کیسز ہیں, اور پروسیکیوشن کو ہم نے پورا ایکٹیو کیا ہوا ہے کہ تمام کیسز کے اندر انشاءاللہ, اور جن کیسز میں بریت ہوئی ہے اور جن لوگوں کی وجہ سے بریت ہوئی ہے, اگر وہ پولیس والا ہے یا کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس ہے, ان پولیس والوں کو بھی انشاءاللہ سزائیں ملیں گی جن کی وجہ سے کوئی بریت ہوئی ہے. اور بریت والے تمام کیسز میں ہم اپیلیں فائل کر رہے ہیں تاکہ ان کیسز کے اندر ہم کنوکشنز کو انشور کر سکیں. باقی یہاں پہ موٹر سائیکل چوری جو ہوئے اس میں ایس ایچ او سٹی نے بہت اچھا کام کیا. آئی اپریشیٹ ایس ڈی پی او صاحب کو, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی نگرانی میں وہ کام ہوا. تقریباً ہم نے ٹوٹل ملا کے 13 جو موٹر سائیکل ہیں, جو 6 موٹر سائیکل ایسے تھے جو مقدمات میں تھے, یہ پچھلے 1.5 مہینے کا میں صرف آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں, جو 6 مقدمات ایسے تھے جن میں 6 موٹر سائیکل ہم نے برآمد کیے, وہ مقدمات کے اندر تھے. باقی درخواستوں والے تھے 7 موٹر سائیکل, وہ مختلف جگہوں پہ مطلب چلے گئے, درخواست آئی, مقدمے سے پہلے ہی ہم نے اس کو ریکور کر لیا. تو ٹوٹل 1.5 ماہ کے اندر الحمدللہ ہم نے, آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا, 13 موٹر سائیکل جو ہے وہ برآمد کر کے ہم نے لوگوں کے حوالے کی ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس موبائل گمشدگی کی درخواستیں آتی رہیں. اس پورے 1.5 مہینے میں, 1.5 مہینے کے اندر 11 جو گمشدہ موبائل تھے, کسی کا گم ہو گیا تو ایمی نمبر کو ہم نے ٹریک پہ لگا لیا, تو وہ ہم نے ریکور کر کے اصل مالکان تک وہ موبائلز وغیرہ بھی پہنچائے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ایک مہم چل رہی ہے, جو گرفتار مجرمان جو ہیں اشتہاری اور مفروران, اس پورے دورانیے کے اندر 23 جو ہے وہ اشتہاری ہم نے گرفتار کیے, اور 21 جو ہیں وہ عدالتی مفرور جو ہیں ان کو سرنڈر کرایا عدالتوں کے سامنے. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یو ول سی کہ اس کو ہم اور بہتر طریقے سے چلائیں گے, اور یہ جتنے اشتہاری ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو گرفتار کر کے عدالتوں کے سامنے لے کے آئیں گے. اور لاسٹ پہ ایک جو ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. سودن گلی میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جوان ایک ہی شیلٹر کے اندر آفس بھی چلاتے تھے, اور اسی آفس میں شام کو چارپائیاں لگا کے سوتے تھے. تو میں ڈی سی صاحب سے گزارش کی تو ہی واز ویری فورتھ کمنگ, انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا. وہاں پہ ایک شیلٹر موجود تھا,
اس شیلٹر کی ہم نے وائرنگ کا کام کروایا, اس کا پینٹ کروایا. اب وہ جو ہمارے جوان وہاں پہ لگے ہیں سردی کے میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ان کی رہائش کا بھی مسئلہ حل ہو گیا, 2 کمرے ان کو مل گئے, کچن بھی مل گیا, واش روم بھی مل گیا, اور ان کا آفس بھی سیپریٹ ہو گیا. یہ ہمارا پروجیکٹ جو ایک تھا. باقی ارجا تھانہ, اٹ واز اے اگنورڈ بلڈنگ. اس پہ آتے ہی ہم نے زاہد کو میں نے یہ ٹاسک دیا, اس سے بہت اچھا کام کیا, لوگوں کو انوالو کر کے, اور باقی اپنی ریسورسنگ یا جو ہمارے پاس کوئی بجٹ ہے اس کو انوالو کر کے. اگر آپ نے ارجا تھانہ کی بلڈنگ دیکھی ہے تو اس کا جو نیچے والا حصہ تھا, خالی اسپیسز جو تھی ان کی ہم نے دیواریں کھڑی کی تو وہ 2 کمرے بن گئے. ان کو ہم نے آفسز بنا لیا, تو بیک سائڈ پہ جو کمرے تھے وہ ہماری نفری کے لیے خالی ہو گئے, تو وہاں پہ رہائش ہماری ہو جائے گی. اب اوپر والی سائڈ پہ ایمٹی اسپیس ہے, تو وہ میں نے زاہد کو بتایا کہ وہاں پہ بھی آپ بلاکس لگا کے 2 کمرے وہاں پہ بھی انشاءاللہ کنسٹرکٹ کریں گے, تو وہاں پہ ہماری نفری کے رہنے کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ارجا تھانے کے سامنے جو ہماری جگہ ہے وہاں پہ ہم ایس ایچ او کا انشاءاللہ پراپر جو ہے وہ ایک کوارٹر بنا رہے ہیں, جہاں پہ کمرے ہوں گے, اس کا ڈرائنگ روم ہوگا, اس کا واش روم ہوگا, کچن ہوگا, پراپر ایک تھانہ جو ہے وہ بن جائے گا. تھانہ سٹی کا ایک تھا مسئلہ کہ جب آپ تھانہ سٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو بجری پڑی ہوئی تھی, وہ ہم نے اپنی ریسورسنگ کے ذریعے وہاں پہ پراپر فرش ڈالیں گے, اور اس کی بلڈنگ کے کچھ مسائل تھے وہ ہم سیٹل کر رہے ہیں انشاءاللہ, وہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. دیر کوٹ تھانے کے اندر ہم ایک مسجد بنا رہے ہیں, ایک ٹرسٹ ہے اس کے ساتھ مل کے, وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے مہینے کے شروع میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گی, اور اس کا بھی ہم افتتاح کریں گے, تاکہ نہ صرف ہماری جو ہماری نفری ہے وہ نماز پڑھ سکے, بلکہ وہاں پہ جو مضافاتی علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی وہاں پہ. ایک جو اس پورے عرصے میں چیز ہوئی وہ میں نے ڈی صاحب کے بھی نوٹس میں لے کے آیا, تو جب آپ نیک نیتی سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کی مدد دیتا ہے. سدن گلی میں آپ کو پتا ہے کہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, تو لوگوں نے پائپ لگائے ہوئے ہیں, نیچے سے پانی اوپر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا, جہاں پہ ہم نے وہ چوکی بنانے جا رہے تھے وہاں سے جب ہم نے وہ ایکسکیویٹر لگایا تو اس کے نیچے سے پانی نکل آیا وہ پورے علاقے کے لیے. وہ ابھی ہم نے تمام بازار کو اور مسجد کے لوگوں کو انوالو کیا ہے کہ آپ اس کا ایک ٹینک بنائیں اور یہ پورے علاقے کو جو ہے وہ پانی دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک مدد ملی, تو انشاءاللہ اگلے دنوں میں وہ میں اور ڈی صاحب اوپر جائیں گے بھی. وہ ہمارا ٹینک جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, وہ پانی جتنا بھی وہاں پہ نکلے گا وہ تمام لوگوں کے لیے ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں. ڈی سی صاحب کچھ اس پہ بات کریں گے, پھر آپ کے اگر کچھ سوال وغیرہ ہوں گے تو وہ آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس شارٹ سے نوٹس پر ایس پی صاحب نے بھی مجھے کہا کہ میں اس کو جوائن کروں, ہماری کوئی میٹنگ چل رہی تھی. ایک تو آپ سارے لوگ لوکل ہیں, آپ کے نوٹس میں یہ بات ہے کہ 333 گروپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنے کے بعد جب وہ چیزیں سامنے آئیں, نہ صرف وہ گروپ 333 777 یا کوئی بھی گروپ تھے ان کا خاتمہ ہوا, بلکہ ہمیں بہت ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ملی کہ ایسے ہو رہا تھا اور کب سے ہو رہا تھا. لیکن اس پر پولیس جو ہے وہ بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ پہلے ایس پی صاحب نے بھی اور انہوں نے آتے ہوئے 777 گروپ اور جو بھی گروپس تھے, ابھی اس پر ہم ایک اور کام کر رہے ہیں, اور قانون میں بھی اس کی پروویژن موجود ہے کہ کوئی بھی گروپ جو کسی بھی مقصد کے لیے بنا ہے اس کے اندر کوئی منفی چیزیں ہیں, کوئی کسی کرائم کے متعلق, کسی نیگیٹیوٹی کے متعلق, تو اس کے لیے ایک آرڈر جو کہ کسی قانون کی جس کی پروویژن ہمیں اس میں سپورٹ حاصل ہوئی, تو اس کے گروپ ایڈمن اس کے ذمہ دار ہوں گے. یہ ہم اس کو چند دنوں میں وہ کرنے والے ہیں. آپ کو میں اس کے تسلسل میں جو شاید ایس پی صاحب نے نہیں بتائی ایک بات, اور شاید وہ پری میچور ہے, وہ میں بتا دوں کہ وہ 333 777 گروپ سے ملتی جلتی کوئی تھوڑی سی ایکٹیویٹیز جو میرے نزدیک وہ سب سے امپورٹنٹ تھی وہ انہوں نے کیپچر کی ہیں پولیس نے. اس میں چھوٹی بچیوں کو جو کہ کالج گوئنگ ہیں, اسکول گوئنگ ہیں, ان کو کڈنیپ کیا گیا. اس پر ابھی شاید میرا خیال میں ابھی زیادہ بات انڈر انویسٹیگیشن ہے یہ بات کہ کالج کے سامنے سے رائفل رکھی, پستول رکھا, اس کو کڈنیپ کیا, ان سے پیپرز پر سائن کروائے, اور آپ کو 2-3 دنوں میں اس کی تفصیلات پتہ لگ جائیں گی. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس میں آپ بھی جس لیول پر ان بچیوں کی آگاہی کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں, اور بہت چھوٹی عمر کی, ایک 17 سال کی, ایک کالج گوئنگ شاید 22-23 سال کی, اور باغ کے اندر, سٹی کے اندر, ٹھیک ہے نا, یہ ابھی کی بات ہے, بلکہ ابھی بھی زیر تفتیش ہے یہ بات. تو جب ان کو وہ پکڑا جائے گا, ایک آدھا تو شاید ہو گیا, جب دوسرا بھی وہ ہو جائے گا تو پھر لڑکیوں کے نام لیے بغیر ہم آپ کو بریف کر دیں گے کہ اس پر کرنا کیا ہے. اور میرے ذاتی اس کے مطابق میں ان کو یہ کہہ رہا تھا
کہ یہ کام شاید سب سے سپیریئر تھا جو پولیس نے کیا. موبائل سنیچنگ ہوئی اور آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آیا اور چند گھنٹوں کے اندر کیمروں کی مدد سے باقی اس کے ساتھ اس کو ٹریس کر لیا گیا. یہ کیمرے جو ہیں نا یہ ہمارے بڑے کام کے ہیں. یہ ان کی جو گاڑی ہے کوالے تک انہوں نے خود ٹریس کر لی ایک کیمرے کی مدد سے. اگین اینڈ اگین ہم بینکوں کو باقی اداروں کو ان کے ذریعے جو ہے نا وہ ہائی زوم کیمراز جہاں نہیں ہیں وہاں بھی لگوائیں گے کہ ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے یا کوئی یہ اپنا چوری ہوئی گاڑی موٹر سائیکل ہوا اور کئی جگہوں پر یہ کیمرے. اب ان بچیوں کے معاملے میں بھی ہمیں ایک کیمرے سے ہی بڑی ہیلپ ملے گی. ایون ایک جگہ پانی کا پائپ کو 2-3 لاکھ کے چوری ہوئے کل پرسوں کی بات ہے تو وہ بھی شاید یہ ہمارے تفتیشی افسر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم کیمرے کی مدد سے ہی اس کو حل کریں گے. تو اس پر کوئی اتنے بڑے ایکسپینس بھی نہیں ہے چھوٹے موٹے ہر لیول پر وہ کر لیا جائے. ایک جو ایس پی صاحب نے 2-3 باتیں بنائی ان کو ریپیٹ کیے بغیر کہ آپ نے دیکھا کہ 2-3-4 مہینوں کے اندر یہ ساری کاروائیاں بڑی سپیڈی کے ساتھ موٹر سائیکل برآمد ہو رہے ہیں گاڑیاں ہو رہی ہیں موبائل فون ہو رہے ہیں. جب بھی کوئی انسیڈنٹ باغ کے اندر ہوتا ہے تو آپ کو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ چند منٹ کے اندر اس پر کارروائی شروع ہوتی ہے. آج رات کو بہت لیٹ ٹائم میں کسی جگہ کنسٹرکشن ہوئی گنگا چوٹی کے اوپر شاید کوئی 12 بجے کا ٹائم تھا رات کا یا 11 بجے کا ٹائم تھا. تو جب کارروائی کی تو صبح جب ہم اٹھے تو پتہ لگا کہ وہ پولیس نے فارسٹ والوں نے اس کو ریموو کر دیا تھا. یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے. آپ میں بہت سارے پریس کے صاحبان کی ایک بات آپ سے گوشگزار کروں گا اور وہ یہ کہ دفتر میں اگر باہر کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لوگ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. اکثر ایک تنقید ہوتی ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی وہ کمیٹی سبزی اور مرغے والوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی پورا دن. آپ جا کے دفتر میں دیکھ لیں یعنی یا کوئی بیکار بیٹھا گپ لگا رہا ہو بالکل ان کے فرائض میں شامل ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی بندہ ٹماٹر لے رہا ہے اس کو مہنگے ملے وہ آئے درخواست دے 500 روپیہ خرچ کرے. نہیں آپ ایک میسج کریں سب کو پتا ہے آپ میسج کرتے ہیں آپ یہاں نہیں کرتے اسی سوشل میڈیا کے اوپر لکھ دیں کہ اس نے یہ چیز مہنگی بیچی یہ کام کیا تو ہم ایکٹ نہ کریں تو ہم ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے جی. اب سلنڈر آپ مہنگا لیتے ہیں خود لیتے ہیں بتاتے بھی نہیں ہیں صرف سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے جی کہ یہ چیز مہنگی بک گئی یہ سستی ہو گئی یہ مہنگی ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ ہڈن ہم کسی کو ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں کہ کوئی چیز مہنگی بک رہی ہے. ہمارے ریٹ سے ہم جو ریٹ جاری کرتے ہیں بڑے ریئلسٹک کرتے ہیں اور راولپنڈی کی مارکیٹ سے ڈائریکٹلی روزانہ کی بنا پر میں خود لیتا ہوں. روزانہ تو نہیں دوسرے تیسرے دن میں خود لیتا ہوں اور آگے ایگریکلچر والے یا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے کرتے ہیں. فوڈ محکمہ خوراک کے اوپر آپ آئے روز دیکھ رہے ہوں گے جی آٹے کی بڑی قلت ہو گئی ہے. یہ جو سبسڈی ہے یہ کوئی ہمیں کسی جگہ سے کوئی خیرات میں ایسی چیز نہیں ملتی کہ ہم دیتے ہیں. ہماری گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر بلینز آف روپیز بلینز اربوں میں سبسڈی لوگوں کو دیتی ہے اور یہ آپ ہی لوگوں کے پیسے ہیں ہمارے پیسے ہیں جن سے سستا آٹا ہمیں دیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر ریٹ میں اتنا گیپ ہے تقریباً ڈبل کا گیپ ہے کہ ایک تو جب بھی کسی چیز کی قلت پیدا ہوتی ہے اس کی ڈمپنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ ہوٹل والا بھی بیچنے کی کوشش کرتا ہے جو کوئی کھڑپینچ ہے وہ ایک سے زائد بیگ لینے کی کوشش کرتا ہے. تو سبسڈی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ غریب لوگ لیں اور اس کے اوپر شاید ورکنگ کسی لیول پر ہو رہی ہے اور گلگت بلتستان میں شاید اس کو اس ایکوپائڈ کشمیر کے لیول پر ایک کارڈ ایشو کر کے جو غریب لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ اس کو وہ کیا جا رہا ہے. باغ کے اندر پچھلے کئی عرصے سے ہم اگر کوئی بات ہے بھی تو اس کی وضاحت کرنے کے بالکل تیار ہیں کہ کسی جگہ بھی قبضہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے زمین کے اوپر. میں آپ کی وساطت سے ایک بات کلیئر کر دوں. میں نے ایک اعلامیہ تحریری بنایا تھا لیکن شاید آپ سارے سن رہے ہیں کہ ہر محکمے سے جب کوئی بندہ کنسٹرکشن کرتا ہے تو ایک این او سی لیتے ہیں. ہائی وے والے دیتے ہیں برقیات والے دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بندہ اجازت ہمیں اس جگہ کی لیتے ہیں اور بنا وہ یہاں دیتے ہیں اور کہتا ہے بعد میں آپ کو جی کہ دیکھیں جی میں نے اجازت لی تھی اور گرا دیا. جیسے کہ ہولڑ جو بائی پاس ہے ایک دن میں نے اور ایس پی صاحب نے خود اس کو گزرتے ہوئے روکا کہ بھائی جان آپ اس کے فرنٹ کے اوپر بنا رہے ہیں تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے
15 दिन के बाद जब मैं गुजरा तो पिलर लग रहे थे, अल्टीमेटली उसके पिलर भी डैमेज हुए, ज़ाया हुए, क्योंकि खुद ये पूछ लें कि हमने उसको मना किया कोई उसका नुकसान करना। और आज हम आपकी वसात से ये बताते हैं कि जो हमारी होलड़ बाईपास है, ये बाईपास है, लिंक रोड नहीं है, यानी कि मेन रोड है। ये आपकी मेन रोड नहीं है, आपकी कादराबाद से मेन रोड वो है जो कि किसी अल्टरनेट, उसमें हमें हर वक्त क्लियर चाहिए। तो उसके लिए रोड के सेंटर से 40 फुट के ऊपर तामीरात की इजाजत है। ये आइंदा बनाने वाले, तामीरात करने वाले वो सुन लें, हमने तहरीरी तौर पर भी वो आर्डर जारी किया है। और अब हमने कंस्ट्रक्शन वालों के लिए ये किया है कि जिस तरह कि मैंने पहले वजाहत की कि इजाज़त होती है एक जगह की, तामीरात दूसरी जगह शुरू होती हैं। या इजाज़त होती है 20 फुट की, वो 30 फुट पर शुरू कर देते हैं। कि आइंदा जिस तरह के सरकारी अदारों के अंदर, हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर होता है कि एक लेआउट का प्लान हमने वो दिया है कि जब बंदा कोई तामीरात करे वो उससे पहले हाईवे से, रेवेन्यू से, बल्दिया से वो दस्तखत हासिल करे जी कि क्या मैं इसी जगह तामीरात कर रहा हूँ, ताकि उसका नुकसान ना हो। हम अगले 2-3 दिनों में इसी तरह की जो शिकायत है वो गाड़ियों के किरायों के मतलब मिलती है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम हुई, हमने कम किए, अमल होता भी है, नहीं भी होता बाज़ औक़ात, ठीक है। उसकी भी शिकायत हमें सोशल मीडिया से मिलती है। जब हम अदरवाइज चेक करते हैं तो शायद ऐसे पता नहीं चलता। रैंडमली चेकिंग भी होती है, ट्रैफिक पुलिस मजिस्ट्रेट रोड के ऊपर, रावलपिंडी जो मैन उसके ऊपर हैं, जो हमारे रूट हैं, उनके किराए चेक किए जाते हैं। अगर किसी जगह पर कोई शिकायत है तो हम उसका अजाला भी करेंगे। अगले 2-3 दिन में पहली दफ़ा हम एक कम्प्रीहेंसिव, शायद पूरे दिन पर महित 2-4-6 घंटे से ज़ायद के ऊपर महित एजेंडा हमने रखा है, जिसके ऊपर पूरे ज़िले की पुलिस और मजिस्ट्रेट की मीटिंग रखी जा रही है 2-3 दिनों में। उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें ज़ेरे बहस लाएंगे। लोकल रूट्स के किराए, हमारा फोकस अक्सर शहरों में ही होता है, मेन रोड के ऊपर होता है। अब हर यहाँ पिंडी बाग ही नहीं है कि जहाँ पर लोग ट्रैवल करते हैं। अगर एक सुदन गली बंदा जाता है उसका भी यही मसला है, वो डोली की तरफ जाता है तो उसका यही मसला है, वो कोठियाँ जाता है तो उसका यही मसला है। तो हम इन सारी चीज़ों को कम्प्रीहेंसिव मीटिंग में, और आप ये देखेंगे कि रोज़ाना की बना पर होगा चेक। इसी तरह प्राइस कंट्रोल भी रेगुलर बुनियादों पर होगा, जिस तरह के रमज़ान में हम करते हैं। लेकिन उसके लिए तावन ये दोनों सूरतों में चाहिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के किराए हों, वो प्राइस कंट्रोल की एक्टिविटी हो, कि लोग हमें इन बॉक्स करके सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे ज़ाती नंबर के ऊपर बता दें जी कि फ़लाँ साहब ने हमें ये दिया था। और हम अगर कार्रवाई ना करें तो आप ज़रूर पूछें। और कार्रवाई भी हम जो है ना वो कॉस्मेटिक नहीं करते हैं। जिस किसी को भी हमने जब गिरफ्तार किया या फाइन किया तो वो अच्छा खासा किया, ताकि बार बार उसको वो रिपीट ना करे जुर्म को। अब आप कोई बात करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि हमारी एक और मीटिंग है, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी, आप आई ओपनर हैं सबके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये अच्छे इकदाम एसपी साहब के लिए बड़े अच्छे इकदाम करते हैं। यहाँ तक कि इस्लामाबाद से मुलजमान को पकड़ कर लाना ये बहुत बड़ा कारनामा होता है। बात ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी शिकायत आवाम की तरफ से ये होती है कि ये जो बैनामे जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं आपकी तरफ से, ये मुख्तलिफ महकमा जात है, उस पर टैक्सेस लगाकर ज़्यादा रकूम ले रहे हैं। आपने इसकी बड़ा अच्छी सवाल आपने, देखिए आप देखें, मैं आपको एक बड़ा आपको मैं उसकी वजाहत करता हूँ। आप सारी चीज़ों को टैक्स में शामिल करते हैं। बल्दिया जो वसूल करती है उनको गवर्नमेंट ने अथराइज किया है, ज़्यादा है या कम है वो बैंक में जाते हैं, जो तरक्याती इदारा है। लेकिन मुजफ्फराबाद में ये था कि तरक्याती इदारा, और यहाँ के कानून में भी ये बात मौजूद है, ये एक दफ़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने भी क्लियर की थी बात सब रजिस्ट्रार साहब को, कि आप उस चीज़ की फ़ी लेंगे जो कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी या आपकी प्रॉपर्टी है, बीडीए। मिसाल के तौर पर उनकी कोई हाउसिंग सोसाइटी है मुजफ्फराबाद में, जैसे कि लंगरपुरा है या बाकी जगह हैं, उनके वो लेंगे। ये नहीं है कि डबल हो रहा, ठीक है। अब आ जाए कि एक टैक्स वो इस्तेमाल आप टर्म यूज करते हैं जिसको वैल्यूएशन टेबल कहते हैं, और देसी जुबान में देसी रेट कहते हैं, ठीक है जी। जब 2-4 जगहों से हमारे नोटिस में ये बात लाई गई, और आप सबको मैं ये गुजारिश करता हूँ कि एक बंदा 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार है,
لیکن وہ 10 لاکھ کا ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. اب آپ کو میں صرف ایک اگزامپل دوں کہ آپ کی یہ جو بائی پاس روڈ ہے اوڈا باڑی سے لے کر اڈے تک ایسے ہی ہے. یہاں پر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ یہاں پر شاید 20 لاکھ روپے سے مرلہ جگہ 30. آپ نے خود ہی فرمایا صدر صاحب 30 ہے. ہم نے جو پچھلے ویلیویشن ٹیبل دیکھے میرے آنے سے پہلے اس میں یہاں پر مرلہ تھا 6 لاکھ روپے. یعنی کہ وہ آپ جی یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ملی بھگت سے وہ بنایا گیا تھا ویلیویشن ٹیبل. پھر یہ ہے کہ بندہ کسی کی ملکیتی زمین گاؤں کے اندر ہے وہ ایک اور رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے ٹیکس چوری کرنا. پہلے جو ہر سال ہم نے جاری کرنا ہے جنوری میں ہم جاری کرتے ہیں, ہم نے اس کو کیا 12 لاکھ. یہ صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, باقی آپ اسی طرح دیکھیں. جب ہمارے پاس لوگ آئے, وکلا آئے, آپ لوگ آئے, باقی آئے جی کہ دیکھیں ٹیکس, ہم نے کہا جی ہمارا یہ 12 لاکھ ہے. سپلائی روڈ شاید 12-15 لاکھ ہے. سپلائی روڈ پورا بازار. آپ مجھے بتائیں ہمارا ٹیکس آج بھی اگر آپ 30 لاکھ کہتے ہیں تو 12 یعنی 3 گنا کم ہے. بتائیں کس لیول پر کیا غلطی ہے. آپ آ کے ریکارڈ دیکھیں, ویلیویشن ٹیبل دیکھیں, اس کی مارکیٹ کے حساب سے وہ لگوائیں آپ, اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی بہت بڑا فرق ہے. اسی بیس پر میں کل پرسوں سن رہا تھا, اور یہ کام یہاں نہیں ہے, یہ ویلیویشن ٹیبل میں ڈنڈی پورے ملک کے اندر ماری جا رہی ہے. اور کل پرسوں میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ اب پاکستان میں کسی لیول پر یہ ڈی سی ریٹ اور پتہ نہیں کون سا سی بی ریٹ ہے انہوں نے ختم کر دیا یا کرنے والے ہیں. کچھ مبہم سی خبر تھی. انہوں نے کہا جی اوکے یہ آپ پرویز صاحب پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں جی 5 مرلے زمان چوک میں, تو ہم اس اخبار میں دیں گے. ہاں جی یہ اتنے میں کو لینا چاہتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں جی ہمارے ریٹ کے مطابق وہ 10 لاکھ کی ہے, تو گورنمنٹ کہے جی یہ لیں جی ہم 15 لاکھ 20 لاکھ میں آفر کرتے ہیں اوپن, تاکہ اس چوری کو ابھی بھی یعنی کہ یہ 40% یہ ٹیکس اوریجنل بات, آپ بلدیہ کو چھوڑیں, یعنی اوریجنل قیمت کا 40% ابھی بھی کم ہے. اب آ جائیں کہ ہبہ, ایک ہوتا ہے گفٹ, اس کے لیے موجود ہے کہ جو آپ کے جو ورثہ ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, وہ لے سکتے ہیں, اس پر کوئی فیس نہیں ہے. لیکن جس کام کے لیے آپ دوسرے بندے کو 2-4 کروڑ روپیہ دینے کو تیار ہیں, لیکن گورنمنٹ کو آپ 5-7 لاکھ روپے دینے کو تیار نہیں ہیں. اور آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں اگر کسی جگہ کوئی اناملی ہے, ہم آپ دوبارہ ریٹ جاری کرنے والے ہیں, ہر سال میں ہوتے ہیں وہ ویلیویشن ٹیبل کے, تو ہم اس کو کریکٹ کر دیں گے. آپ آ کے بتائیں کسی سے. ایس پی صاحب یہ دوسرا سوال کیونکہ باقی ساتھی بھی بات کریں گے. آپ کے اقدامات بہت اچھے ہیں جو آپ نے کیے ہیں. میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رات پولیس کا گشت بڑھایا جائے, یا کہ ہے ضرور ہے لیکن بگائے میں اس کی دروازی ہوگی. سی سی ٹی وی کیمراز کے لیے تو ڈی سی صاحب نے بتایا کہ لگے ہوئے ان کی مدد سے بھی آپ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, لیکن کم از کم یہ جو گشت جو ہے رات کا جو آپ اس کو بتائیں وہ عابد آپ کو نے ایک میں نے کل ہی ایک لیٹر جاری کیا, وہ دے دے گا گشت کے متعلق. جی سر, تو اس لیٹر سے آپ کو کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. سیکنڈلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اقدامات اچھے ہیں, یہ کوئی اچھے اقدامات نہیں, ہماری ذمہ داری میں شامل ہے یہ کام کرنا. یہ ریاست نے ہمیں اسی کام کے اوپر لگایا ہوا ہے. اشتیاق صاحب کی آپ نے بات کی تھی, دیکھنا وہاں سے پکڑ کر لانا بڑی چیز ہے سر. اور جناب نیکسٹ کو دیکھنے میں یہ آتا ہے جب بازار میں انتظامیہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ میڈیا کو مدعو بھی کیا جاتا ہے, اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جن دکانوں کو سیل کیا جاتا ہے یا جرمانے کیے جاتے ہیں وہ تو میڈیا پہ منظر عام پہ آتی ہیں, لیکن جیسے ہی پیٹرول پمپس والی جو ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں ہمارے باغ میں, اور بالخصوص پاکستان میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے, ان کو جرمانے کیے جاتے ہیں, لیول چیک کیا جاتا ہے, ان کے نام سامنے نہیں ظاہر کیے جاتے ہیں, ہمیشہ ظاہر نہیں کیے جاتے ہیں. تو یہ دورہ معیار کیوں ہے چیک میں, اس حوالے سے کیا ہوگا؟ ہمارا جو کام ہے بیسیکلی جب بھی پیٹرول کی قیمتیں بہت اوپر یا نیچے کی طرف جاتی ہیں, بالخصوص ڈاؤن ہوتی ہیں, ہم رینڈملی فوری طور پر دوسرے دن آپ چیک کر لیں, اس کی چیکنگ شروع کرتے ہیں 1 دن کے لیے, کہ تاکہ ہم فوری طور پر وہ ریلیف جو ہے نا وہ لوگوں کے. باقی رہ گیا کہ بے شمار کارروائیاں اور ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات عادی سی کی. ہمارا مطلب کسی کی تذیق کرنا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے کہ اس بندے کو
میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جرمانہ جو ہے اس کی نسبت سیل کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سیل سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ پیٹرول پمپ سیل کیوں ہوا, تبھی لگے گا نا. ہم 50,000 روپے لے آئیں اس سے فائن کر کے, آپ کو کیا پتہ اس نے کیا جرم کیا تھا. جب سیل ہوگا تو ہر بندہ گزرتے ہوئے کہے گا جی اس نے مہنگا بیچا تھا, اس نے یہ جرم کیا تھا. اور اس لیے کچھ چیزوں کو مطلب اس کے لیے کرنا کہ کسی کو پبلسٹی کرنا, کسی کی تصدیق کرنا, یہ مطلب نہیں ہوتا. باقی تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ ریگولر, اور بے شمار آپ ریکارڈ چیک کریں, بڑی ہیوی کارروائی ہوتی ہے, فائن ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. گیس کے حوالے سے بات میں کروں گا کہ گیس بعد میں غیر معیاری گیس اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات, ایک بات میں وضاحت کر دوں, یہ آپ کے وساطت سے شاید ہمیں بہت سارا موقع مل جاتا ہے. انہوں نے بھی پوائنٹ اٹھایا تھا جب دکان کو آگ لگی بھائی نے, ہمیں اس کا نہیں تھا اندازہ یا پتہ, لیکن آپ کی آگاہی کے لیے اور لوگوں کے لیے کہ گیس کو پریشر کو بڑھانے کے لیے, یہ ہم نہیں کہتے, یہ ہمیں جو گیس رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں ان کے ذمہ داران نے بتائی ہے یہ بات کہ ایک گیس پریشر بڑھانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. اس کا کچھ نام ہے, پتہ نہیں C2 یا CO کچھ 2. اس پر یہ ہوا کہ ہم نے پتراٹا اس کو سیل کیا. اب آپ پھر پوچھیں گے کہ وہ کھل کیوں گیا. اب ہمیں وہ گیس چیک کرنے کا ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. اوگرا کو ریکویسٹ کی, بلکہ ریپیٹڈ کالز کی کہ کوئی بندہ آئے. یہ پورے پاکستان میں ہے, لہٰذا جو لوگ بھی گیس خریدتے ہیں, گیس کے سلنڈرز خریدتے ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ رجسٹرڈ کمپنیز کے سلنڈر خریدیں. ایک تو یہ جو پرائیویٹ کمپنی کے سلنڈر ہیں جو آپ ہی لوگوں کے جو ہاؤس ہولڈز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اگر وہ مہینہ چلتا ہے تو یہ 15 دن نہیں چلتے. یہ بات درست ہے, درست ہے. دوسری بات ہے کہ وہ جو C2 وہ جو پریشر ہے اس کا ایک تو یہ ہے کہ وہ فیک پریشر ہے جو کسی نے بتایا, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, اور بتانے والے گیس کے متعلقہ لوگ تھے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی انسیڈنٹ جو ہوا شاید اٹ واز ون آف دا ریزن آف دیٹ. اسی لیے ہمیں چونکہ پتہ نہیں تھا, وہ سلنڈر فوری طور پر کیا کیا گیا, ڈسٹرائی کر دیے گئے کوڑے کرکٹ میں. کوڑے کرکٹ کے پاس بھی جو وہ دکانیں تھیں ان سے جب ہم نے سرچ کیا, پولیس نے دوسرے تیسرے دن سیل تو ہم نے دکان کی, لیکن پتہ یہ لگا کہ وہ سلنڈر وہاں سے بھی چلے گئے. سو ہم اس گیس کے ویسے ایک دو سلنڈر ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم C2 کو جو ہے نا وہ چیک کروا سکیں. ایک تو یہ ہے کہ آرٹیفیشل پریشر ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس پریشر کی وجہ سے یہ خطرناک بھی ہیں, جس طرح کہ دکان کے اندر یہ ہوا. اور ساری کمپنیاں جو گیس دینے کی پابند ہیں اپنی رجسٹرڈ گیس کمپنیز کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے, اور تقریباً سب لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو ریفلنگ والی گیس ہے یہ اس کے مقابلے میں ہاف بھی نہیں چلتی ہے. تو یہ ہم سارے صارفین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ رجسٹرڈ کمپنی کا گیس کا سلنڈر استعمال کریں. ایک تو آپ کو یہ شاید کم چلتا ہے جو آپ ہی لوگ کہتے ہیں, کل کو کمپنی والا کہے گا جی کہ ڈی سی یہ وضاحت کر رہا ہے کہ اگر یہ 1 مہینہ چلتا ہے تو وہ 15 دن نہیں چلتا. دوسرا ڈینجرس ہے کیونکہ اس کے C2 کے متعلق گیس کے مجھے بڑے ذمہ دار لوگوں نے, اور باغ کے نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی رفٹ ہے, باہر سے بتایا گیا تھا کہ یہ اس کے اندر یہ استعمال ہو رہی ہے اور وقتی وہ چلایا جا رہا ہے. تو اس کو بات یہ ہے کہ یہ جو گیس پلانٹ ہوتے ہیں وہ کوئی پلانٹ ایسا نہیں لگ سکتا جس کی اپنی کمپنی نہ ہو, اپنا سلنڈر نہ ہو. یہ کیسے لگا ہوا یہ جو پتراٹے والا ہے؟ بالکل, فار ایگزامپل اگر ہم پتراٹے میں جائیں اور ایک راولہ کوٹ میں تو نام ہے اس کا پتہ نہیں کیا, یہ اپنے ہی سلنڈر میں دینے کے پابند ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. آپ نے دیکھا ہم نے کئی دفعہ روکا اور آپ لوگوں نے تنقید کی کہ سلنڈر بحران پیدا ہو گئے. ایون خواتین نے گھروں سے کالز کی کہ دیکھیں جی ہمیں سلنڈر نہیں مل رہے, یہ نہیں مل رہا, یہ نہیں مل رہا. اور یہ وہی اپنے ہی سلنڈر میں دینے کے پابند ہیں. اور جو دکاندار ہیں, فار ایگزامپل واک گیس, آپ کے پاس ایجنسی ہے, آپ واک گیس, اچھا وہ کیوں نہیں دے رہے, واک والے ان کا کیوں سیل کرتے ہیں کہ وہ پنڈی سے لانے کے پابند ہیں, وہ وہاں سے سکپ کرتے ہیں اور پرائیویٹ بندے کے پاس جا کر تھوڑا زیادہ شاید فائدہ ہوتا ہوگا اور اس کو وہ کرتے ہیں. آپ لوگ جب ایسے سلنڈر کا بائیکاٹ کریں گے, ٹھیک ہے جی, کہ جس کے متعلق آپ کو خود سے انفارمیشن حاصل ہے, تو آپ کا یہ مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا.
सर गैस के मुतल्लिक़ मेरे एक दो सवाल भी थोड़े से मालूमात की है वो शेयर करता हूँ। एक तो ये है कि आपकी जो इस वक्त गैस आती है जो रेट ओगरा जारी करता है उसी के मुताबिक आगे आप जारी करते हैं तो ये 400 किराए की मद में लेते हैं पैसे, 400 एक्स्ट्रा हमारे मतलब यहाँ लोगों को दिया जाता है। सिलेंडर अगर 3100 रेट है तो वो 34 या 3500 का हमें मिल रहा है पब्लिक को। तो एक तो ये है कि दो तरह की चोरियाँ जो आम आदमी की इसके समझ नहीं आती। एक ये है कि ये जो यहाँ से एक ट्रक जाता है तो बहुत सारे वहाँ आपको पता है नेशनल हाईवे पे वो इस तरह के स्टेशन लगे हैं, वो भर के टैक्स चोरी करते हैं 2 या 300 फीस। एग्जैक्टली यही बात है, बिल्कुल यही बात है। वो ले आते हैं और उसको वो जो कंपनी जो इनको किराया देती है, ज़ाहिर कंपनी के पास गई नहीं, उन्होंने हाईवे से भरवाया, बिल्कुल। वो टैक्स भी देते हैं, उनको किराया नहीं मिलता है, उल्टा दो तरह से आवाम को लूटते, एक तरह से रियासत को लूटते, दूसरी तरह से बिल्कुल सही कहा। इस तरफ भी तवज्जो दी जाए। दूसरा ये जो 400 भारत की जेब मैं एक इसका बहुत शॉर्ट प्रिसाइज उसका जवाब दूंगा। आपको पता है आज से कुछ साल पहले या साल पहले 2 साल पहले जो रेट ओगरा देता था वही होता था। अब ये बताया गया कि फॉर एग्जाम्पल वो जो किराया देते हैं 7,000 रुपये टैग उसका गाड़ी का टन का या उसका, वो पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं उसमें इजाफे की वजह से उस गाड़ियों का किराया कई गुना ज्यादा हो गया। अब ये खाली बाग में नहीं है, मैं इसको डिफेंड नहीं करता, किसी सूरत में ये डाइजेस्ट नहीं होती बात हमें कि हम जब ओगरा का रेट 3,000 जारी करते हैं तो 4,000 बिक रहा होता है किसी सूरत में। हमने बाकी शहरों से भी चेक किया, बल्कि मीरपुर आप चेक करें, मुजफ्फराबाद करें, बाकी जगहों पर, पिंडी में, हमें जहां से भी ये क्लू मिला कि ये जो मुनाफा है, ये जो किराया देने के जो कंपनीज को पाबंद हैं वो किराया उनको मुनाफा देते हैं या किराए की मद में पैसे देते हैं वो 3 गुना कम है। लेकिन एक दफा एडी साहब हमारे नए अफसर आए हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं, ये बेसिकली इन्होंने ही डील करना है, ये एक दफा उसको एनालाइज फिर करेंगे। आपने देखा हमने कितनी दफा इस गैस को बंद किया, क्यों चली है वो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे कोई सिलेंडर नहीं लेता, हम सार्फिन को तकलीफ हो रही थी सिलेंडर बंद होने से। खवातीन कभी ये फोन आ रहा है, घर से आ रहा है, किसी इसका आ रहा है जी कि देखें जी। अब शहर में ये मसला होता है कि आप 90% घरों में लकड़ी नहीं जला सकते, अब काम फौरी तौर पर स्टॉक हो गया। इसको एक दफा हम जायजा लेगा। हमने इन गैस कंपनीज के जो लोग हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज वाले सेल करते हैं, उनको भी बार बार ये रिक्वेस्ट की कि ये लोग भी आपके अपने ही हैं, आप भी थोड़ी मेहरबानी करें। लेकिन एक बार ये जो मीटिंग होने वाली है हमारी 1-2 दिनों में, इसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे एक सारी चीजों को, और एडी सब इसको देखेंगे। हमने मेरा ख्याल में 10 से ज्यादा बार इन सिलेंडर्स को बंद किया, सील किया, लेकिन चलाने पड़े आपकी मजबूरी की वजह से। ठीक है जी, कि वो डेफिशिएंसी पैदा हो रही थी गैस की सप्लाई में, प्राइसेस में, ऑनली वजह, कोई और वजह नहीं थी इसके चलने की। एक और बात जो आपने नहीं पूछी, मैं उसको वजाहत कर दूं, शायद बार बार ये टाइम नहीं मिलता। दूध, मिल्क, यहां पर पहले भी ये गाड़ियां आती रही हैं, मुख्तलिफ हवाले देते थे, और जब उसको टेस्ट किया गया, उसके अंदर चाक, उसके अंदर पाउडर, उनके अंदर फलां चीजें, और एक और था बाग हैदरी चौक से इस तरफ एक लड़का, वो ये करते हैं कि दूध के कुछ जो उसकी एक्सपायरी डेट है, फॉर एग्जांपल आज 23 तारीख है, आज वो एक्सपायर हो गया, सो बजाय कंपनी के ले जाने के आज वो हाफ कीमत में खरीद लेता है। और भी होंगे, लेकिन मैं एक ही बात करता हूँ। अब फौरी तौर पर ऐसे नहीं होता कि आज जो एक्सपायर होगी चीज वो फौरी तौर पर पॉइजन बन जाएगी। हो सकता है 2 दिन को चल जाएगी। डिस्प्रिन अगर आज एक्सपायर है तो आज ही अल्लाह ना करे। वो ये करता था, उसको दही बनाता है, दही बनाने के बाद ये दूध की सूरत में और खासी उसकी सेल होती है, और जगहों पर भी होती होगी। जब अब हमने पकड़ा तो उससे सुप्रीम कोर्ट के बड़े क्लियर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि मिल्क अडल्ट्रेशन के ऊपर ये डील करते रहे हैं वहां एसपी साहब डायरेक्टली, इनको बहुत अच्छी तरह पता है। उससे और किसी और से भी हमने 5 लाख की अंडरटेकिंग ली है, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। अब दूसरी दफा अगर वो पकड़ा जाएगा, इसी तरह की एक दुकान धीरकोट में है, इसी तरह की कुछ दुकानें यहां पर और भी हैं। दूध वो चीज है
کہ جس کے اوپر کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہوتا، آپ لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ خود پتہ بھی ہوتا ہے نہیں لیتے. آپ جب ابھی بیٹھے ہوئے اس ہوٹل سے چائے منگواتے ہیں تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ کس دودھ کی آئی ہے چائے. اسی طرح بچوں کو لوگ وہ دیتے ہیں اور وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کینسر دے رہے ہیں. ایک اور بات کے اوپر ایڈی صاحب بیٹھے ہیں، میں چلے یاد آ گیا، کل میں 2 دن پہلے دیرکوٹ کسی جگہ گزر رہا تھا، ایک بہت بڑی گاڑی پاپڑ، لیز، سلانٹیز اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کی ایک ہم نے سٹاک یہاں باغ میں پکڑا تھا نیمان پورہ میں، جو کہ اب لیز جی اس کے اوپر بھی یہی لکھا ہے جو رجسٹرڈ ہیں، جو بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے بین ہوگی چیزیں، آئل بین ہوں گے. آئل بھی ایک پہلی چیز ہے جو کہ آپ کی ہیلتھ کو بہت متاثر کرتی ہے. اسی طرح جو لیز، سلانٹیز، پاپڑ یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ کلرڈ، اس کو جو ہے نا جی ہم ایک سٹڈی کر کے، بلکہ وہ جو دیرکوٹ کیپچر کی ہیں فوڈ اتھارٹی کو دے دی ہیں کہ آپ بتائیں، پھر ہم ضلع اعضاء میں ان کی انٹری کو بین کریں گے. آپ جس سکول میں جائیں سرکاری یا پرائیویٹ میں، آپ بچوں کے ہاتھ میں وہی دیکھیں، اور ہر بندہ، ہم سکولوں کو بھی اس کو بین کریں گے کہ اس کے اندر ہے، لیکن وہ بین کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ واقعی کوالٹی. اب معاملہ کورٹ میں جاتا ہے، معاملہ کہیں اور جاتا ہے. دودھ والے تو سپریم کورٹ نے ایک کلیئر گائیڈ لائن دی ہوئی ہے، وہ ہمارے شکنجے سے نہیں بچ سکتے، بلکہ انہوں نے آرڈرز کیے ہوئے ہیں آنریبل کورٹ نے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس 5 لاکھ کی شورٹی داخل کریں گے، وہ دوسری دفعہ ہوں گے اور ان کو بھی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر ایک نئے آخری سوال ایک میرا ہے، وہ صاحب آپ نے جیسے اجازت کے حوالے سے ابھی بات کی ہے، پچھلے دنوں میں انہوں نے دوسرے لفظوں میں آپ کے اوپر تنقید کی کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے. تو ایسی صورت میں آپ نے ایک پورا ڈسٹرکٹ وہ بیٹھک کا بھی کہا ہے کہ کریں گے، تو اس حوالے سے آپ بتائیں کیا یہ سب ایک لوگ بیٹھیں گے اور اس طرح کے معاملات جو آگے کرتے؟ جی انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، سب بیٹھیں گے. اور تعاون کی جو بات ہے، اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں جب تک کہ لوور ٹیئر کے لوگ نہیں جاتے، میں اور ایس پی صاحب دونوں بار خود موجود تھے، اور وہ جو تعمیرات تھی اس کا وضاحت اب مزید اس پر کرٹیسزم مناسب نہیں، کس نے کیا کیا ہے یا کیا نہیں کیا، آپ لوگوں کو سارا بہت بہتر پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ہر وقت بلدیات، بی ڈی اے، ہائی ویز، سارے اداروں کے ساتھ 24 گھنٹے موجود ہیں، 24 گھنٹے عید کے دوران، تعطیلات کے دوران. اچھا ابھی یہ سیچرڈے کی بات ہے، میں اور ایس پی صاحب یعنی تھے، آپ کے برج کے اوپر کام ہو گیا. ایک صاحب نے لکھا اپنی زمین اپنی ہے، شہر کے اندر پلاننگ ہے اپنی، بالکل ہے آپ کی، اس پر کوئی شک نہیں. آپ نے اس سے پہلے نقشہ لینا ہے، اس کا لے آؤٹ لینا ہے، اس کا این او سی لینا ہے، بجلی کی تاریں دیکھنی ہیں، ہائی وے کی روڈ کو دیکھنا ہے کہ وہ متاثر نہیں ہو رہی. تو اس لیے یہ جو ہے نا، اب آپ دیکھ لیں پوری ریاست جموں و کشمیر کتنی خوبصورت ہے. اب اگر کوئی بدی چیز نظر آتی ہے تو وہ آپ کسی کی نہیں، نظر ماریں جا کے سامنے سے. کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ باغ ہے، اس کی وجہ کی پلاننگ نہیں ہے، جدھر دل آتا ہے بنا دیتے ہیں آپ. تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہم کوشش کرنی چاہیے. اب پچھلی مثالیں دیتے ہیں لوگ، ہم پچھلے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنے وقت کے ہیں. کوئی تعمیرات آپ بتاتے جو ہوئی ہو اس طرح کی، ہم ذمہ دار ہیں اس کی، لیکن ٹائم نہیں. اب بلڈنگ بن گئی، پیچھے سے رولا بڑھ گیا، اب اس کا تو بے شمار مسائل ہوتے ہیں. میرا تعلق ریڑا تحصیل سے ہے، تو ریڑا تحصیل میں آٹے کا بحران ہے اور پچھلے دنوں احتجاج بھی ہوا ہے، اس پہ سر کچھ کر رہے ہیں آپ؟ جی کوئی بحران نہیں ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اگر آپ بحران چند لوگ پیدا نہ کریں نا، اس پر ورکنگ ہو رہی ہے. بحران یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم نے اس کو ری شیپ کیا ہے. جب میں نے پہلے وضاحت کی ہے کہ ایک بیگ آٹے کی قیمت میں فرق ہے 1600. ٹھیک ہے جی، ایک پورا دکاندار، آپ کو صرف میں یہ وضاحت کر دوں کہ کچھ عرصہ پہلے، 2-4 مہینے پہلے، اس باغ کے اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے لے کر بنی پساری تک آپ کے 52 شاپ کیپرز تھے جو آٹا گاہکوں کو بیچتے تھے. کتنے؟ یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں ہر دکان کے آگے ہم نے بورڈ لگایا کہ اگر پہلے تو دکاندار بیچ نہیں سکتا، لیکن چلے نرمی کی، اب وہ اپنا اس کا ایریا ہوگا جی کہ اس کو دینے کا پابند ہے. اور یہ ابھی تک یہ مسئلے اس لیے موجود ہیں کہ وہ پرائس کا جو ڈیفرنس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے ڈمپنگ، چھوٹی موٹی شکایات ہیں، اور یہ اتنی بڑی شکایت کوئی نہیں ہے جتنی آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی،
یہ کسی جگہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے جس کو اچھا پھر ایک اور مینجمنٹ کا مسئلہ جو ہم نے نوٹ کیا وہ کیا ہے. پہلے اس ڈیلر کے لائسنس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی. جو بندہ درخواست دیتا تھا لائسنس لے گیا, آٹا وہ اچھا ہے, وہ سستا ہے, پنڈی والا یہ بھی اسی طرح کا. اور اس وقت ایسے ہوتا تھا کہ جس طرح آپ نے ریڑے کی بات کی, آپ کے ریڑے کے ڈپو کے ساتھ ویسے ہی سمنی کی لسٹ لگا دی گئی, سیری کی لگا دی گئی, کتھی کی لگا دی گئی, جسٹ ایک فارمیلٹی تھی. اب جو ہمارے نئے سیکٹری فوڈ ہیں انہوں نے اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے ابھی سنسس بھی ہوئی ہے, ہم اس ڈیلر کے جو ہے نا اس کے ساتھ ایسا ایریا لگانے جا رہے ہیں جو حقیقی اس کے سراؤنڈنگز میں بنتا تھا. یعنی کہ میں ایک آپ کو بتاؤں کہ سرسیدہ ایک جگہ ہے, یہ یاد بھی کرنا ہے, اب وہ باغ کے ساتھ لگا ہوا, یہاں سے آٹا وہاں جاتا ہے. یعنی کہ ایک لائسنس جب جاری ہوتے تھے اس وقت یہ نیڈ نہیں تھی. وہ پرابلم ہمیں آ رہی ہیں ابھی. کئی لوگوں کے لائسنس منسوخ ہوئے, کئی لوگوں کی اجرائیگی جو ابھی گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہے بہت تھوڑے ہوئے. جتنے لوگ اب دفاتر میں آتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں وہ صرف ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے, لائسنس دیں آٹے کا. اس کی وجہ کیا ہے, آپ یہ جو پرچون کا لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ 50,000 کی اگر آپ سیل کرتے ہیں شاید 2-3 ہزار روپے کی بچت ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں 2-4 بیگ آٹے کے آپ نے بیچ دیے تو آپ کا کام پورا ہو گیا. اس کو بہت حد تک قابو پا لیا گیا ہے. جناب وزیر اعظم چونکہ ان کی کافی ایکسپرٹیز ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے بہت سارے کاموں میں, انہوں نے جب پہلے ہی دن پوچھا کہ یہ ارجا مل کیوں نہیں چل رہی, حقیقت میں ہمیں نہیں تھا پتا کہ یہ مل تو واقعی نہیں چل رہی, لیکن ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ یہاں سے ڈسٹریبیوشن آتی ہے اور یہ مل چل رہی ہے سالہ. آگے کیا ہوتا ہے ہم اس کی وضاحت یہاں نہیں کرنا چاہتے. میرا خیال میں 10 سے 15 دن یا مہینے کے اندر وہ مل فلی آپریشنل ہے. بجلی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں تھا بجلی کا. 1 سٹیپ آپ کیا کہتے ہیں, کوئی ٹرانسفارمر تھا وہ لگانا تھا, وہ لگ گیا اور آپ کی مل آپریشنل ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ ہی کے پیسے ہیں, آپ ہی لوگوں کے ہیں جو گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے. تو میں اور ایس ایچ او صاحب بھی شاید ایک دن اس مل پر گئے گزرتے ہوئے, ہم نے اس کے سیمپل لیے اور وہ بھی اب آٹے کی کوالٹی جو ہے اس کو چیک کرنے کے لیے بھی بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں. ہم نے ان کے سیمپلز لیے, وہ سیمپلز ہم نے لیبز کو بھیجے ہیں, وہ بھی چیک کریں گے اور پوری طرح ملیں جو ہے نا وہ فنکشنل ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ صرف مس مینجمنٹ کی ہے کہ آپ کا آٹا ہو سکتا ہے 10 بیگ میں زیادہ لے لیے ہوں, ادھر کم چلے گئے ہوں. ٹھیک ہے نا, ابھی بھی آپ اگر ہم تقسیم کریں, آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جس آبادی کو آٹا ملتا ہے, پنچ میں بالخصوص میں بات کرتا ہوں, کہ 30% تو اس موسم میں سارے پاکستان پنڈی اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو نکالیں تو آٹا ابھی بھی زیادہ مل رہا ہے آپ کو. سر ابھی جو نئی لسٹیں بنی ہیں نا, وہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی لسٹیں بنی, میری ڈیلر سے بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اگر 150 گھرانے رجسٹرڈ ہیں نا تو ہم لوگ 30 بیگ دیے جاتے ہیں. اب 30 بیگ ہم کس جگہ پر نہیں 30 کسی اپنی بات کر دو سر گھر کی کہ ہم 21 افراد ہیں گھر کے, 4 بھائی ہیں ہم اور میرے 2 بھائی پنڈی میں ہوتے ہیں, میں یہاں پہ ہوتا ہوں, میں پورا دن باغ میں ہوتا ہوں اور آٹا ڈلی میں ملتا ہے, اور میرے والد صاحب جاتے ہیں تو ایک ہی بیگ ان کو ملتا ہے. یعنی کہ ہمیں پورے میں نے پہلے ایک گزارش کی نا کہ یہ لسٹوں کا جو ساتھ ڈیلرز کے ساتھ لگتی تھی ایک وقت میں, وہ فیک لسٹیں ہوتی تھی. ڈیلر یہاں بیٹھا ہے, اس کو لائسنس کے لیے وہ پیچھے کی لگا دی, لیکن ہم 1 ہفتے کے بعد اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری لسٹوں کی تیاری شروع ہے, ہم اس کو ریشنلائز کر کے پھر وہ لوگ جو کہ باغ کے اندر ادر ایریاز کے ہیں, فارورڈ کوٹا کے ہیں, مہاجرین بھائی ہیں, باقی لوگ ہیں, ان کے لیے بھی جو ہے نا فہرستیں تیار کر کے ان کو بھی مختلف ڈیلر کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تاکہ وہ ان سے لے سکیں, اور کسی جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا ہے انشاءاللہ. پولیس لائن کا کام شروع ہوا, پورا کام ہو گیا, لاکھوں روپے خرچ بھی کیے گئے پولیس لائن کی تعمیر میں. آخر سر کیا وجہ ہے کہ پولیس لائن میں سر وہ کام تعمیر نہیں کیا؟ میں شاید ایس پی صاحب بھی بتائیں گے میرے بعد, لیکن مجھے اتنا ایک پتہ ہے, میں یہاں نہیں تھا. پولیس لائن میں کسی اور جگہ بنوانا چاہتا تھا, گورنمنٹ لینڈ تھی, وہاں کیوں بنی, کیسے بنی, ایک انکوائری کی, اللہ مغفرت کرے, شاید امید مغل صاحب آئے تھے یہاں پر. میں اس کے بعد اپڈیٹ نہیں, اور اس انکوائری رپورٹ کسی لیول پر چل رہی ہے, اور میں سوری کہ میں اپڈیٹ نہیں ہوں, اس لیے کہ وہ کسی جگہ رکا ہوا ہے. ہاں, وہ اس انکوائری کے بعد کہیں رکا ہوا ہے. ایس پی صاحب اگر کو بتا سکیں اس میں.
शायद वो एक इंक्वायरी की स्टेज पे मामला रुका होगा, तो हम प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन इंक्वायरी अपनी जगह अच्छा हुआ, आपने याद करा दिया। वो एक पुलिस लाइन एक बुनियादी ज़रूरत होती है, ठीक है, जवानों के लिए। उसको हम इंशाल्लाह में और एसपी साहब 1-2 दिनों में वो या अल्टरनेट को देखेंगे। बल्कि अभी 1-2 दिन पहले भी रात को उस पुलिस लाइन के साथ ही एक्सीवेटर अंधेरे में ही लग गया था। पता नहीं दुकानें बननी थी, क्या बनना था, शायद बताया किसी ने कि वही जगह थी। रोक तो दी थी हमने, तो वो भी देखना है कि वो उसी पुलिस लाइन पर कोई और चीज़ तो नहीं बन रही है क्या। कुछ रात को 8 बजे किसी ने इतला की थी। एक सवाल है कि जो हालिया पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं, कॉल लेटर जो मंशियात के बारे में, तो पुलिस वालों की हौसला होता है कि ये प्राइज भी देंगे उनको महकमे की तरफ से, या असनाद भी देंगे, या यही जो आपने कह दिया यही है बस। मैं अपनी तरफ से 10,000 का इसका इनाम दूंगा। अच्छा सर, इसके बाद एक मेरा बल्कि दोनों से सवाल है। पहला तो ये आपने बड़ी अलार्मिंग बात सबके लिए हम उनको भी बुला लें। अच्छा जी, एक बड़ी अलार्मिंग बात हुई कि बात इसमें 200 सेशन जजमेंट के 10 मिनट का जो एक किडनैप के हवाले से आपने बात की, उस हवाले से सर आपके पास क्या प्लान है नेक्स्ट? क्योंकि देखें बाग में ओपन यूनिवर्सिटी का एक अंदर बनी बसारी भी है, तो आउट ऑफ सिटी भी है, और इसमें आपको इस वक्त अलग से स्क्वाड डिप्लॉय करेंगे। और डीसी साहब से सर कहीं दूर के रेट यहाँ कुछ और हैं, दूसरी जगह कुछ दूर का आपने डिस्कस नहीं, रेट हमारे जो हम करते हैं वो एक ही और हैं दुकानदारों के होंगे। एसपी साहब ये बताएंगे जो एक हमारी अदालत बनी हुई है जेल, बहुत अच्छा हो गया है, बनी हुई है, लेकिन तामीर हुई है और मेरे तामीर ही नजर आ रही है। तो बहुत सारे कौंसल हमारे अंदर ये, उसके बाद हमें पता लगा कि कंप्यूटर के इशूज वहाँ पे भी हैं, इसलिए उसके बारे में भी आगाह कीजिएगा कि वहाँ पे जेल शिफ्ट क्यों नहीं हो रही। ये जो आपने पहले बात की है ना, वो लड़कियों के मामला की, क्योंकि ये मामला बड़े हसास नेचर के होते हैं। अब जो ऐसे लोगों के साथ मैं करता हूँ, शायद आपके कैमरे को दिखा ना सके, किसी जगह के ऊपर नहीं चलने में कैमरे, किसी जगह के ऊपर कोई बंदा किसी की इज्जत के ऊपर डाका डालने की कोशिश करेगा, तो उसको फिर जो फेस करना पड़ेगा, शायद वो कैमरे दिखा नहीं सकते या मैं बता नहीं सकता। यूल सी दैट इंशाल्लाह। वो हमारी बच्चियां हैं, कोई भी बंदा, चाहे वो भी, इसमें बहुत सारी मिसालें भी हैं, पहले क्या करते हैं, कैसे होता रहा। ऐसे लोगों को जो हमारे छोटी बच्चियां होती हैं, मिच्योर होती हैं, इमोशनली इन्वॉल्व कर लेते हैं, उनको उल्टी चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ें जो बताई नहीं जा सकती, तो उनका हम वो हशर करते हैं कि वो फिर ठीक जगह पे आ जाते हैं। तो जेल की जहाँ तक बात हुई, आज भी हमारी एक हाई लेवल मीटिंग थी, वहाँ पर हमने ये मुद्दा वहाँ पर उठाया है कि देयर इज सिक्योरिटी इशू इन दिस जेल। यहाँ पे 2 बैरक्स हैं और 50 से ज़्यादा कैदी हैं, तो इसकी कैपेसिटी नहीं है कि कैदियों को यहाँ पर रखा जाए। इंशाल्लाह डीसी साहब ने, कमिश्नर साहब के साथ में टेकअप किया होगा, गवर्नमेंट के लेवल पे टेकअप होगा, वो जो जहाँ तक काम रुका था उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सर इस पे हम जेल पे भी गए, तो ये छोटा सा सवाल ये है कि बाद में सवाल बना हुआ है कि अगर दीवार को बढ़ाया जाए, किसी आपने बच्चे को भी एसपी साहब काम भी कर रहे हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ बड़ा वल्नरेबल है ये पोजीशन। अलबत्ता वो जो नमानपुरा पतराटा की आपने पूछी, उसमें ये था कि उसका रिवाइज PC1 बना, जो बेसिक नेसेसिटीज थी वो छोड़ दी गई। लेकिन हमारी पहले भी बात हुई, आज भी हुई, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर उसको बेहतर करके शिफ्ट किया जाए। जैसे कि आपको पता है, ये ज़िला जब हमने शिफ्ट किया, कंपनी जा चुकी थी। अगर कोरोना आ गया, अगर हम शिफ्ट ना करते तो ये सारी बिल्डिंग नकारा हो जाएगी। वहाँ पर भी इसी तरह का प्रॉब्लम है, उसको लिए हर लेवल पर कोशिश की जा रही है कि जेल वहाँ जाए। यहाँ पर इन आउट होते बड़े मसाइल हैं, ऐसी जगह है कि यहाँ पर नहीं है इंशाल्लाह।